آج کے اس تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید۔ ہم ہمیشہ کی طرح اپنے سامنے موجود ریسرچ پیپرز، مضامین اور نوٹس کے اس بڑے انبار سے وہ خاص اور اہم ترین نکات نکال کر لائے ہیں جو واقعی انسانی رویوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی مشق کے گرد گھومتا ہے جو دنیا بھر میں تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی جانب سے سال میں 30 دن تک مسلسل کی جاتی ہے۔ یعنی روزے رکھنا، جسے ہم فاسٹنگ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، فاسٹنگ۔ لیکن ہم آج اس پر کسی روایتی یا مذہبی انداز میں بات نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ذرائع کی مدد سے خالصتاً اس کے نفسیاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ بالکل، ہمارا فوکس سائیکالوجی اور رویوں پر ہوگا۔ جی، تو ہمارا اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ 30 دن کی مشق کس طرح انسان کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ کیسے ہماری شخصیت کو شکل دیتی ہے، اور یہ کیسے ہمارے ٹوٹے ہوئے رویوں کی مرمت کرتی ہے۔ یہ مرمت والی بات بہت اہم ہے، کیونکہ ذرائع بھی اسی پر زور دیتے ہیں۔ چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، اور اس نفسیاتی سفر میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ موجود ہیں جو ان انسانی رویوں کی گہرائی میں جانے میں ہماری مدد کریں گے۔ بہت شکریہ، میں بھی اس گہرے تجزیے کے لیے کافی پرجوش ہوں۔ تو سب سے پہلے اس ریسرچ کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے عام دنوں کے رویوں کے بارے میں بتاتا ہے، سال کے باقی مہینوں کے حوالے سے۔ صحیح، اور یہ موضوع نفسیاتی نقطہ نظر سے اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم اتنے بڑے پیمانے پر یعنی اربوں لوگوں کے رویوں میں ایک ساتھ تبدیلی دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہو جاتا ہے کہ دماغ اس پورے عمل کو کیسے پروسیس کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑی آبادی ایک ہی وقت میں ایک سا رویہ اپنا رہی ہے۔ بالکل، تو جن نوٹس اور ریسرچ کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ان میں جس بنیادی نقطے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سال کے بقیہ 11 مہینے انسان کا دماغ کس حالت میں ہوتا ہے۔ ہاں، جسے ریسرچ میں ڈیفالٹ موڈ کہا گیا ہے۔ جی، نفسیات کی زبان میں کہا جائے تو ہم زیادہ تر وقت ایک ڈیفالٹ موڈ یا آٹو پائلٹ موڈ پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آٹو پائلٹ موڈ یعنی بغیر سوچے سمجھے بس چلتے رہنا۔ ایسا ہی ہے، جیسے کوئی گاڑی بغیر کسی باشعور ڈرائیور کے بس ایک سیٹ کیے ہوئے پروگرام کے تحت چل رہی ہو، انسان بھی بس چل رہا ہوتا ہے۔ یہ آٹو پائلٹ موڈ والی بات واقعی غور طلب ہے۔ اگر ہم اپنے ذرائع میں موجود تفصیلات کو روزمرہ زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اپنی بنیادی جبلتوں کا کس قدر غلام بن چکا ہے۔ جی، اور ذرائع اس بات کی بڑی واضح نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم صبح اٹھتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے فون اٹھا کر سوشل میڈیا سکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو جو سامنے آتا ہے کھا لیتے ہیں۔ بالکل، پیاس لگی تو فوراً پانی پی لیا، ایک رد عمل ہے بس۔ ایسا ہی ہے، ہم رک کر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے۔ یہی تو آٹو پائلٹ موڈ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ خودکار رد عمل صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے۔ تو اور کن چیزوں میں یہ موڈ کام کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب کوئی جنسی خواہش بیدار ہوتی ہے تو انسان اپنے پارٹنر کے پاس جاتا ہے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات کسی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے اسکرین ایڈکشن یا کسی اور قسم کا نشہ۔ بالکل، یہ سب ایک بے ساختہ عمل ہے۔ ایک محرک یا ٹریگر ملتا ہے اور دماغ فوراً اس پر عمل کر گزرتا ہے۔ درمیان میں کوئی فلٹر یا سوچنے کا عمل نہیں ہوتا۔ اور میرے خیال میں بات صرف جسمانی ضروریات کی نہیں ہے، ریسرچ میں جذباتی رویوں پر بھی بہت بات کی گئی ہے۔ جی، جذباتی رد عمل بھی اسی آٹو پائلٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کسی کو کوئی چیز پریشان کرتی ہے یا دفتر میں کسی کی بات بری لگتی ہے تو انسان فوراً غصہ ہو جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بس بھڑک جانا۔ بالکل، ٹریفک میں کسی نے راستہ کاٹا تو منہ سے بے ساختہ گالی نکل جاتی ہے۔ اور اگر ہم کسی کی کامیابی دیکھ کر حسد محسوس کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عموماً اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ جی، ہم فوراً اس شخص کی پیٹھ پیچھے برائیاں شروع کر دیتے ہیں تاکہ خود کو بہتر محسوس کروا سکیں۔ یہ سب وہ رویے ہیں جن پر ہمارا کوئی شعوری کنٹرول نہیں ہوتا۔ صحیح، اور یہ غیبت کرنا، کردار کشی کرنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھنا، یہ سب اس بے قابو انسانی فطرت کا حصہ ہے جو 11 مہینے تک ڈرائیونگ ویل پر بیٹھی ہوتی ہے۔ مطلب ہم شعوری طور پر فیصلے نہیں کر رہے ہوتے؟ بالکل نہیں، انسان کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ فیصلے نہیں کر رہا، بلکہ اس کے اندر موجود ایک خودکار مشین اسے یہ سب کروا رہی ہے۔ یہ ایک انتہائی تھکا دینے والی حالت ہے، کیونکہ انسان مکمل طور پر آلات اور اپنے جذبات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ جی بالکل، کوئی بھی بیرونی چیز اسے آسانی سے ٹریگر کر سکتی ہے۔
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 11 مہینے تک زندگی بس ایک رد عمل یا ری ایکشن کا نام ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم ذرائع میں رمضان کے مہینے کی انٹری پر بات کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا موڑ ہے اس پوری بحث میں۔ یہ 30 دن کی مشق اچانک اس 11 مہینے کی روٹین کے بیچ میں آ جاتی ہے، ایک مکمل بریک لگ جاتی ہے۔ بالکل، اور نفسیات کی دنیا میں اس اچانک مداخلت کو پیٹرن ڈسرپشن کہا جاتا ہے۔ پیٹرن ڈسرپشن، یہ اصطلاح ریسرچ میں کافی بار استعمال ہوئی ہے۔ جی، پیٹرن ڈسرپشن کا مطلب ہے کسی بھی مسلسل چلنے والی عادت یا رویے کے تسلسل کو اچانک اور انتہائی مؤثر طریقے سے توڑ دینا۔ یعنی وہ جو آٹو پائلٹ چل رہا تھا اسے ایک جھٹکے سے بند کر دینا۔ ایسا ہی ہے، جب انسان اس 1 مہینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا وہ 11 مہینے پرانا آٹو پائلٹ موڈ بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اس مداخلت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ریسرچ کے مطابق اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان غفلت کی حالت سے نکل کر ایک انتہائی چوکس اور باشعور ذہنی حالت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک الرٹ اور کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں۔ بالکل، اس کی آگاہی کی سطح اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، وہ ہر عمل سے پہلے سوچنے لگتا ہے۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے وہ سخت معمولات ہیں جو اس مہینے میں اپنائے جاتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انسان کو 12 سے 16 گھنٹے تک ہر قسم کے کھانے پینے جیسی عام چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب ذرا تصور کریں، عام دنوں میں کھانا پینا زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے اور ہر وقت دستیاب بھی ہے، لیکن ان مخصوص گھنٹوں میں اس پر مکمل پابندی ہوتی ہے۔ وہ بھی انسان کی اپنی مرضی سے، یہ بہت اہم ہے۔ بالکل، صرف یہی نہیں، روٹین اتنی بدل جاتی ہے کہ انسان کو سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر کھانا کھانا ہوتا ہے۔ یہ تو جسم کے لیے ایک بہت بڑا فزیکل شاک ہے۔ یہ شوق ہی تو دراصل وہ الارم کلاک ہے جو دماغ کو نیند سے جگاتا ہے۔ یعنی وہ اسے غفلت سے نکالتا ہے۔ جی، اور ریسرچ میں یہ بات خاص طور پر ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ بات صرف بھوکا پیاسا رہنے کی نہیں ہے۔ تو اور کیا چیزیں شامل ہیں اس میں؟ اس دوران انسان کو اپنے غصے، حسد اور ان تمام منفی رویوں سے بھی خود کو شعوری طور پر روکنا ہوتا ہے جن کی ہم نے ابھی بات کی تھی۔ ویسے تو جھوٹ بولنا یا کسی کی برائی کرنا عام حالات میں بھی غلط سمجھا جاتا ہے اور ممنوع ہے۔ بالکل غلط ہے، مگر اس مہینے میں ان کی پابندی مزید سخت ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہر لمحہ، ہر منٹ اپنے خیالات اور افعال پر پہرا دینا پڑتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آنا بہت فطری ہے کہ آخر اس قدر سخت پرہیز، روٹین کی اس قدر شدید تبدیلی اور بھوک پیاس کی اس مشق کا حتمی مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس کا اصل مقصد محض معدے کو خالی رکھنا نہیں ہے۔ جی، ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہمارے ذرائع بڑی صراحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس تمام مشق کا بنیادی ہدف ایک خاص قسم کا شعور بیدار کرنا ہے، جسے خدا کا شعور یا گاڈ کانشیسنس کہا گیا ہے۔ نفسیاتی طور پر ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نفسیاتی طور پر یہ ایک ایسا احساس پیدا کرنے کا عمل ہے جہاں انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا ہر عمل، ہر سوچ اور ہر نیت کو کوئی دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور اس کا مسلسل جائزہ لے رہا ہے۔ یعنی ایک طرح کا ایویلویشن یا خود احتسابی کا عمل۔ بالکل، ایک مسلسل نگرانی کا احساس۔ یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل لگ سکتی ہے، لیکن اگر ہم اسے ایک عام اور پریکٹیکل مثال سے دیکھیں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کل CCTV کیمروں کا نظام کام کرتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ فرض کریں کوئی انسان ایک خالی کمرے میں ہے اور وہاں ایک پلیٹ میں اس کی پسندیدہ مٹھائی رکھی ہے۔ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا۔ عام حالت میں وہ شاید اسے فوراً کھا لے، کیونکہ آٹو پائلٹ موڈ آن ہے۔ جی، لیکن اگر اسے پتا ہو کہ کمرے کے کونے میں ایک کیمرہ لگا ہے اور کوئی مسلسل اسے مانیٹر کر رہا ہے تو اس کا رویہ فوراً بدل جائے گا۔ وہ بہت محتاط ہو جائے گا۔ بالکل، ہمارے ذرائع کے مطابق روزے کا مقصد انسان کے اندر اسی اندرونی کیمرے یا خود احتسابی کے نظام کو فٹ کرنا ہے۔ یہ کیمرے والی مثال واقعی بہت زبردست ہے۔ ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ بیرونی قوانین جیسے پولیس یا کیمرے انسان کو صرف تب تک روک سکتے ہیں جب تک وہ موجود ہوں۔ ایسا ہی ہے، لیکن جب انسان کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ وہ خود اپنی نگرانی کر رہا ہے اور ایک ہمہ وقت نگرانی کا احساس اس کے اندر موجود ہے تو یہ اسے ایک انتہائی چوکس حالت میں رکھتا ہے۔ یعنی وہ اپنے اندر ایک نگران بٹھا لیتا ہے۔ جی، جب سخت گرمی میں فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہو،
प्यास भी लगी हो, इंसान अकेला भी हो और कोई देखने वाला ना हो, फिर भी वो पानी का एक कतरा हलक से नीचे नहीं उतारता। ये तो वाकई गैर मामूली बात है अगर नफ्सियाती जाविये से सोचा जाए। ये शऊरी इंतखाब की सबसे बड़ी और ताकतवर मिसाल है, जो दिमाग को ये सिखाती है कि कानून बाहर नहीं, इंसान के अंदर होना चाहिए। जबरदस्त। और जब इंसान दिन में कई बार इस अंदरूनी कंट्रोल की मश्क करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस ऑटो पायलट मोड से बाहर आने लगता है। बिल्कुल, उसकी पूरी ज़हनी कैफियत बदलने लगती है। लेकिन रिसर्च में एक और पहलू भी है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि ये सारी मश्क इन्हीं मखसूस चीज़ों के गिर्द क्यों घूमती है। आपका इशारा बुनियादी ख्वाहिशात की तरफ है? जी, मेरा मतलब है कि खाना पीना और ख्वाहिशात को ही क्यों निशाना बनाया गया है इस पूरी ट्रेनिंग में। यहाँ जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये है कि अगर हम इंसानी नफ्सियात का गहरा मुताला करें तो हमें पता चलता है कि हमारी तमाम तर भागदौड़ और पेचीदगियाँ दरअसल चंद बहुत ही बुनियादी जिबलतों के गिर्द घूमती हैं। जिन्हें ज़राए ने इंसानी नफ्सियात के बुनियादी सुतून करार दिया है। बिल्कुल, कोर पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी। और ये सुतून क्या हैं? खाना पीना, जिनसी ख्वाहिशात और अपनी समाजी साख्त या इज्जत को बचाना। यानी अगर हम वाकई गौर करें तो इंसान की पूरी जिंदगी उसकी सुबह से लेकर रात तक की तगोदौ, दफ्तर की सियासत, पैसे कमाने की होड़, ये सब कुछ इन्हीं चार चीजों को पाने और महफूज रखने के लिए है। हम जो भी करते हैं उसकी बुनियाद में यही चीजें होती हैं। हम जो गुस्सा करते हैं या दूसरों से आगे निकलने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वो भी दरअसल इन्हीं बुनियादी जिबलतों को तस्कीन पहुंचाने के लिए होता है। ऐसा ही है, और यही वो नुक्ता है जहां हमारे ज़राए एक बहुत ही शानदार और हतमी नतीजा पेश करते हैं। वो नतीजा क्या है? वो कहते हैं कि ये बुनियादी सुतून इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी हैं और सबसे बड़ी ताकत भी। यानी अगर इन पर काबू ना पाया जाए तो ये कमजोरी है और काबू पा लिया जाए तो ताकत। बिल्कुल, जब कोई इंसान अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी सबसे ताकतवर जिनसी ख्वाहिशात और अपने गुस्से को अपनी मर्जी से एक मुकम्मल शऊरी हालत में कंट्रोल करना सीख लेता है, तो इसका मतलब है कि उसने खुद को फतह कर लिया है। वाह, ये तो वाकई एक गेम चेंजर बात है। यानी जो शख्स इस हद तक अपने नफ्स पर काबू पा सकता है कि शदीद ज़रूरत के बावजूद वो एक कदम पीछे हट जाए, तो वो दुनिया की किसी भी बैरूनी मुश्किल या चैलेंज पर भी काबू पा सकता है। जी हाँ, और ज़राए के मुताबिक ऐसा इंसान हकीकी मानों में नाकाबिल तस्खीर और अटूट बन जाता है। अनशेकेबल और अनब्रेकेबल। बिल्कुल, जब इंसान ने अपने अंदर के सबसे ताकतवर तूफानों को कंट्रोल करना सीख लिया, तो बाहर की दुनिया का कोई तनाव, कोई माली बहरान या कोई गुस्सा दिलाने वाले बॉस उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। क्योंकि उसका कंट्रोल उसके अपने हाथ में आ जाता है। जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 30 दिन महज एक रिवायती रस्म नहीं है, बल्कि रिसर्च की जुबान में ये एक मल्टी लेयर्ड बिहेवियरल सिस्टम है। ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, मल्टी लेयर्ड बिहेवियरल सिस्टम, ये अपने अंदर पूरी एक साइंस रखती है। बिल्कुल, इसकी कई तय हैं। जी, इसका मतलब है कि ये मश्क वक्त वक्त कई सतहों पर काम कर रही है। एक सतह जिस्मानी है, जहां इंसान अपने मैदे और जिस्मानी ज़रूरियात को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी सतह जज्बाती है। जी, जहां वो अपने गुस्से, हसद और ज़ुबान पर काबू पा रहा है। और फिर तीसरी सतह वो नफ्सियाती और रूहानी हालत है, जहां वो इस अंदरूनी कैमरा यानी खुदा का शऊर और मुसलसल खुद एहतसाबी की मदद से अपनी नीयतों को खालिस कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुख्तलिफ तहें मिलकर एक ऐसा मरबूत निज़ाम बनाती हैं जो इंसान को अंदर से बाहर तक मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख देता है। एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन। जी, जब इंसान इस 11 महीने के ऑटो पायलट मोड से निकलकर इस शऊरी हालत में आता है, तो वो दरअसल अपने दिमाग की रीवायरिंग कर रहा होता है। यानी वो पुराने कनेक्शंस तोड़कर नए बना रहा होता है। बिल्कुल, वो अपने दिमाग को सिखा रहा होता है कि किसी भी मुहर्रिक और उस पर हमारे रद्द-ए-अमल के दरमियान एक छोटा सा वक्फा होता है। यानी प्यास लगने और पानी पीने के दरमियान का वक्फा, जी, या किसी की चुपती हुई बात सुनने और जवाब में फौरन चीखने के दरमियान का वक्फा। बिल्कुल, वो जो एक लम्हे का वक्फा है, वही दरअसल हमारी आज़ादी और हमारे शऊर की असल जगह है। जानवरों में ये वक्फा नहीं होता, वो बस रिएक्ट करते हैं। इंसान इस वक्फे को जितना लंबा करना और कंट्रोल करना सीख लेता है, वो उतना ही बाशऊर और मजबूत हो जाता है। और ये 30 दिन की प्रैक्टिस इसी लम्हे को लंबा करने की एक इंतहाई सख्त ट्रेनिंग है।
یہ ٹریننگ سکھاتی ہے کہ خواہش انسان کی مالک نہیں ہے، بلکہ انسان خود اپنا باس ہے۔ کیا کمال کا تصور ہے! اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی تجزیے کا نچوڑ نکالیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ 2 ارب لوگوں کی جانب سے کی جانے والی یہ مشق محض فاقہ کشی یا جسم کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے۔ بالکل، اس کا مقصد بہت گہرا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ انسانی رویوں کی تعمیر نو کا، ان کو مینڈ کرنے کا ایک زبردست اور سائنٹیفک طریقہ ہے۔ ایک ایسا عمل جو انسان کو ڈیفالٹ موڈ سے نکالتا ہے۔ جی، یہ پیٹرن ڈسرپشن کے ذریعے یہ سکھاتا ہے کہ اپنی سب سے طاقتور جبلتوں پر قابو کیسے پانا ہے، اور اس پوری محنت کے نتیجے میں جو چیز ابھر کر سامنے آتی ہے وہ ایک ایسا باشعور، اٹوٹ اور ناقابل تسخیر انسان ہے جو زندگی کو محض ایک حادثے کے طور پر نہیں گزارتا، بلکہ ایک گہری خود احتسابی اور نگرانی کے احساس کے ساتھ گزارتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ ساری ریسرچ اور اس پر ہماری گفتگو ایک اہم سوال کھڑا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم اس پورے نفسیاتی عمل کی گہرائی کو سمجھ چکے ہیں تو ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ جی بتائیے۔ اگر ایک انسان 30 دن کی اس سخت اور منظم تربیت کے دوران اس قدر اٹوٹ اور مضبوط ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنی بنیادی ترین جبلتوں پر مکمل قابو پا کر گہری ترین شعوری حالات اور آگاہی تک پہنچ سکتا ہے، تو وہ کون سی پوشیدہ نفسیاتی رکاوٹیں ہیں جو اس 1 مہینے کے گزرتے ہی باقی 11 مہینوں میں انسان کو واپس اسی کمزور اور تھکا دینے والے آٹو پائلٹ موڈ پر جانے پر مجبور کر دیتی ہیں؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ اس 30 دن کے ملٹی لیئرڈ بیہیویئرل سسٹم کی ہارڈ وائرنگ کو صرف 1 مہینے تک محدود رکھنے کے بجائے کسی طرح ہمیشہ کے لیے روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اور اسی سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ علم اور شعور کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ جلد ہی ملیں گے ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔